الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی اس بات نو بیان کر رہا سا انسان دے منہ دے اندروں نکلن والے بول جملے انہاں دا قیامت والے دن تول ہوئے گا. سید بلد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی جڑی ہے، خاموشی اس دے اندر سلامتی ہے. چپ رہنا، خاموش رہنا، یہ سلامتی، یہ امن، اس دے اندر سکون ہے. زبان دے اتوں برے کلمات تو بچنا،
اور ہمہ وقت اپنی زبان دے اتوں ذکر دے اندر مشغول رہنا یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ ہانو با حیثیت مسلمان مومن ہون دے حیثیت دے نال اس بات اتے غور اور فکر کرنی چاہیے کہ زبان دے اندروں جملے کڈن تو پہلو، الفاظ کڈن تو پہلو، بولن تو پہلو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جملہ، یہ لفظ، یہ بول جو زبان دے میں بول رہا ہاں کیا کتے کتاب و سنت دے خلاف تے نہیں بول رہا، یا میں جملہ بول رہا کوئی شریعت دے اہم مسئلے دے اتے تو نہیں بول رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی نیک اعمال کر کر کے جنت دے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنی زبان دے اتوں کوئی ایسا جملہ بولتا ہے، ایسا لفظ کٹ لینا ہے، وہ جنت دے قریب پہنچیا ہوا بندہ جہنم دا ایندھن بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے، ایک شخص نے ایک بندے نو کیا کہ اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے جنہیں کیا سیاں کہ اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا، اللہ نے انہوں چھڑ دیتا، انہوں پھڑ لیا۔ یعنی کہ اپنی زبان دی تو مومن مسلمان ہون دی حیثیت دے نال لفظاں دا چناؤ بے حد ضروری ہے، کیونکہ زبان جو اللہ پاک نے لوتھڑا دیتا ہے بولن دا، جس دے اندر صلاحیت رکھی ہے، قوت گیائی دی رکھی طاقت، اس دی زبان دے اتوں نکلنے والے بول دی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ منو دو چیزاں دی حفاظت دی زبانہ دے گا، دو چیزاں انہاں دا درست استعمال کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی ضمانت عطا کراں۔ اور دو چیزاں کڑیاں نے، ایک چیز جو دو جبڑیاں دے درمیان ہے زبان، فرمایا دوسری چیز جو دو ٹنگاں دے درمیان انسان دی شرمگاہ، انہاں دوہاں چیزاں دی حفاظت کر لوے جنت دی بشارت ہے۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس واسطے ہانو اپنی زبان دے جملے بول بڑے ہی احتیاط دے نال بولنے چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام
جنہوں اللہ پاک نے کلیم اللہ آکھیا ہے، اللہ نہ ہم کلام ہونے والا بندے، نبی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ خطبے واسطے کھڑے ہوئے نے، خطاب کر رہے ہیں مجمع نو، انہوں دے خطاب کتنا کو پر تاثیر ہوئے گا، انہوں دا خطاب کتنا کو با اثر ہوئے گا، جنہ اللہ دے اگے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، انہوں دی زبان دے اندر کتنا اثر سی، مجمع دے اتے چھائے سن موسیٰ علیہ السلام، جنہوں آندے نے جادو بیان، جادوگر بیان، ایسا بیان فرما رہے سن۔ مجمع دے اندر اتنا اثر ہویا، انہاں دی وعظ و نصیحت دا اتنے گرج رہے سن، مجمع سارا بڑے غور نہ دھیان نہ سن رہا سے۔ ایک آدمی کھڑا ہویا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہے، اندہ موسیٰ علیہ السلام یہ دسو دنیا دے اتے اس وقت تاڑے تو کوئی بڑا عالم ہے بے، علم دے لحاظ نہ تاڑے تو بڑا کوئی عالم ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے تو بڑا عالم کو نہیں اس دنیا دے اتے۔ جدوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ کہے کہ اللہ نو پسند گزرے نے، اللہ پاک نے فوراً وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک بھیجی۔ پڑھیے سورۃ الکاف، مطالعہ کیجئے سورۃ الکاف دا، اور صحیح مسلم دی احادیث بہت لمبی احادیث ہے۔ اگر میں اس حدیث دے اتے ہی ایک خطبہ ہوئے گا، لیکن میں بات جو سمجھانا چاہنا ماں مختصر اور شارٹ کٹ کرنا چاہنا اس حدیث کو، بعد دے اندر نہ کوئی کہے کہ حدیث ساری جڑیاں چھاٹ کے اطلاع ہے، جو مفہوم اور پس منظر میں بیان کرنا چاہنا ماں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میرے تو بڑا عالم کو نہیں دنیا دوتے۔ اللہ پاک نے سورۃ الکاف دیا آیتاں دا مطالعہ کرو، صحیح مسلم اور بخاری دے اندر حدیث آ رہی۔ اللہ پاک نے کیا موسیٰ علیہ السلام نہیں، دنیا دوتے کہ تاڑے تو بڑا عالم ہے بے، کتے رہنا ہے؟ فرمایا جتھے دو دریا ملتے نے سنگم، اوتھے ہو رہنا پتا۔ اوتھے ہو میرا بندہ رہنا جو علم انہوں جو اللہ میں عطا کیتا وہ تاڑے کو نہیں، جو تانوں عطا کیتا وہ دے کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سیدنا یوشع علیہ السلام نو نال لیا اور اس دریا دے کنارے دوتے چل پے نے، تو گئے کدے کو نے؟ سیدنا خضر علیہ السلام دے کو۔ خضر علیہ السلام ملے نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، علم نے متعلق پوچھیا کچھ شرائط رکھیاں، بات اگے کرنا چاہنا کہ موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جو سمندری سفر کر رہے سن، کشتی دے اندر بیٹھے نے دوویں پیغمبر،
بیٹھے نے تو ویکھیا ایک چڑی آئی ہے، ویندے ہو تلاواں دے اتے، تلاباں دے اتے، نہراں دے اتے، سمندراں دے اندر، دریاواں دے اندر پرندے ہوندے نے سائڈاں تے، وہ جاندے نے ٹبکی مارتے نے، جنہ چونج وچ پانی آئے لیندے نے، اڑ جاندے نے۔ ایک چڑی آئی ہے، انہیں سمندر دے اندر پانی چونج ڈوبی ہے، پانی لے لیا، اڑ گئی ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب نے تاندے نے، اے موسیٰ میرا علم اور تیرا علم اللہ دے علم دے مقابلے دے اندر انجے جی میں چڑیا دے چونج دے اندر سمندر دا پانی، چڑی اڑ گئی ہے سمندر دے اندر، کتنا کو پانی لے گئی ہے؟ فرمایا تیرا علم اور میرا علم اللہ دے علم دے مقابلے دے اندر انجے جی میں چڑی سمندر دے اندر پانی لے کے اٹھ چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میرے تو بڑا عالم کو نہیں دنیا دے، اللہ نے جملہ نہ پسند آیا ہے۔ غور اور فکر دی بات ہے، موجودہ حالات دے اندر اسی اپنے علماء نو، خطباء نو دے اتے انہاں واسطے کتنے کو جملے بول رہے ہیں، کیا درست جملے بول رہے ہیں؟ ایک آدمی شیخ الحدیث نہیں، وہ دے منہ دے اتے تعریف کر رہے ہیں شیخ الحدیث ہو، شیخ ہو تو ہی بڑے شیخ ہو۔ ایک بندہ مناظر نہیں، انہوں مناظر دا لقب دے رہے ہیں۔ ایک بندہ مفتی نہیں، انہوں مفتی دا لقب دے رہے ہیں۔ اگر تو مفتی ہے، شیخ ہے، مقرر ہے، مناظر اسلام ہے، وہ دے منہ تے کہہ رہے ہو، واقعی وہ دے اندر اس صفات موجود نے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں تو تسی غلط بیانی کر رہے ہو، اپنے زبان تو جھوٹ بول رہے ہو، وہ دے متعلق وہ دا دیر رکھن واسطے وہ دے منہ دے تے تعریف کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ آج تے اشتہاراں دے تے 20 لقب نہ ہون علماء دے، تے اشتہار چھپیا ہوئے تے جنہیں مقرر نے بیان کرنے ہوئی کہندا ہے اشتہار چھاپنے والے بیوقوف آدمی نو پتہ ہی نہیں میری حیثیت ہے، میری خطابت کتنے ڈر گئی ہے۔ سادہ اشتہار چھاپ دوے کو صحیح تو وہ ویکھ لو، موجودہ حالات دے اندر کوئی اشتہار سادہ چھاپ لو، کہیں گے اشتہار چھاپنے والے نو نہیں پتا۔ القاب دے اتوں لڑائی، اج فلانا لقب میرے نا دیا پہلو بولیا ہی نہیں گیا، میرے اندر فلانی خوبی بھی، فلانی صفت بھی سی، وہ نہ کہی نہیں ہے، لکھی نہیں ہے اشتہار تے۔ اس واسطے صحیح البخاری ٹھائیے، سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم قیامت والے دن جس بندے تو سب تو پہلو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا وہ کون ہوئے گا؟ اور دین دا عالم، حافظ، قاری، خطیب ہوئے گا۔ اللہ پاک کہیں گے حافظ نو، عالم نو، خطیب نو، کہیں گے دسو بھائی کی کر کے آیا میرے واسطے دنیا دے اتے؟ اللہ کہے گا اللہ تیرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاڑے جو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ میں دین دی خدمت بڑی کی تھی،
میں پڑھیا پڑھایا خطبے دیتے نے بیان کرتا رہا ہاں. اللہ پاک کہیں گے کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بولنا ہے. لوگ تیرے ظاہر نو جان دے ہیں, اسی تے تیریاں چھپیاں ہوئیاں سینے دے راز نو بھی جاننے ہیں. تو چاہنا ہے کہ میں دنیا دے اتے فلاں القاب دے نال پکاریا جائے, فلاں طریقے نہ میرا نام لیا جائے, مناظر جا کیا جائے, مفتی کیا جائے, مقرر شعلہ بیان کیا جائے. یہ تیری تمنا خواہش آرزو سی, وہ تیری دنیا دے اتے پوری ہوگی. ہوئی اس بات دی؟ کہے گا ہاں. جو تو چاہنا سا وہ تینوں دنیا دے اتے مل گیا ہے. ہاڑے کو سوائے جہنم دے کوئی چیز نہیں. اس واسطے جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا. یہ کون ہے؟ عظیم عمل کرنے والا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن حدیث دی تدریس کا کام کرنے والا, پڑھن والا, خطیب, مقرر. لیکن اپنے جملیاں دی وجہ تو جو دل دے خواہشات سانو دنیا تے پوریاں ہو گیاں. اللہ پاک کہیں گے کذبتا تو جھوٹ بولنے جہنم دے اندر داخل ہو جائے. ہاڑے کو تیرے آگ تو سوا تیرے لئے کوئی چیز نہیں. اور قرون جدے خزانے دیاں چابیاں بہت بڑے اونٹھاں دا لشکر جڑا ٹھاندا سی. اتنا مال سی, انہاں خزانیاں دا مالک سی. انہاں دے خزانیاں دیاں چابیاں اونٹھاں دے لشکر ٹھا دے ہن. قرون نے پوچھا کہ مال, کہنے لگا میری محنت ہے, میری محنت کوشش ہے, میں جڑیاں بندے نو مار دیں دی. میں فلاں مسیطے نہ بڑھیا, فلاں مسجد اندر بیان نہ کیتا تھا, مسجد رونق مجمع ٹوٹ جاتا. میں فلاں مسجد اندر نہیں جاتا, میری فلاں نہیں لگ دی, میری فلاں انجے. جی میں ہی آنے کا ہی ٹور جائیں گے تو رہا کی ہوئے گا, اسی ٹور جائیں گے نظام پھر بھی چلے گا. یہ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ ہاڑے کو دین دا ماڑا چنگا کام لے لے. ہو سکتا ہے ہاڑے جان تو بعد ہاڑے تو ٹیر اچھے خطیب مقرر آ جانا جو اس نو آباد کرنے والے بن جانا. قرون نو پوچھے انہیں کیا سارا کوئی میری محنت, میری کوشش, میں انج کیتا. اللہ پاک نے زمین دے اندر انہوں دنسا دیتا اور آئیے تک زمین دے اندر دنس رہا ہے. اس واسطے میرے پیارے بھائیوں جڑے جملے بولنے نے, جڑے الفاظ بولنے نے, میں مت محلے دے اندر امن, میں مت مسجد آباد, میں مت انجا, میں مال دینا مت مسجد ادارے فلائی چل دینے, میں انج کرنا, تو کی ہے کک بھی نہیں. چلا بھی جائے گا انسان پھر بھی کام میں نظام چلتا رہے گا. اس واسطے اپنے جملیاں دے, اپنے الفاظ دے اتے, اپنے القاب دے اتے غور کیجئے. میں جامعہ محمدیہ دا ایک چھوٹا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال ایک بات ہو بھی ایتھے کردا جاواں. ماضی قریب دے محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم نے, میں انہوں کو اللہ دی توفیق نہ تعلیم حاصل کی تھی ہے اور کافی مجز بین کھلون بھی ہے. اللہ پاک انہوں نے ہاڑے استادان دی قبر دوتے کروڑاں رحمت عطا فرمائے.
اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. میں وقت بھی لین گیا ایک گجرالے دے جامعہ اس حوالے نہ استاد جیاں دے کول گئے تو استاد جی جو ڈیٹ دے سن تاریخ لکھ دے ہن تو آندے ہوندے ہن کہ بیٹا میرے اشتہار دے اتے حافظ عبد المنان نور پوری تو علاوہ کوئی لقب نہیں لکھنا, کوئی جملہ ایسا نہیں لکھنا. اور دوسری انہوں دی شرط ہوندی ویڈیو دے متعلق. استاد جی کئی جگہ دے کئی مقامات دے اتے وعدہ کیتا پہنچے نے کسی نے لقب زیادہ لکھ دیتا, ایک لقب بھی لکھ دیتا حافظ عبد المنان نور پوری تو علاوہ. وعد نہیں کیتا, بیان نہیں کیتا. جنہیں کیا کہ بیان کرو, فرمایا میرے وچ صلاحیت ہی کو نہیں. اے جڑے لقب نے جڑا لقباں والا ہے وے وہی بیان کرے کہ میں نہیں کرنا. واپس آ جاتے سن. اور ویکھ لو ایسے لوگوں نہیں کوئی ویڈیو پیغام, نہیں کوئی ایسا سہولت میسر جنازے دا ٹیلی فون دے ذریعے لوگوں اطلاع ملی ہے. ہزاراں دی تعداد دے اندر جناب بارک گجرالے دی اور جامعہ محمدیہ اس بات دی شہادت دیں دی, گواہ دیں دی جیٹ روڈ بند تھے. اخلاص دی وجہ تو اتنے علماء اور اتنے شاگرد اور اتنے شیوخ آئے سر. اس واسطے اج موجودہ حالات جو پاکستان دے اس وقت بنے نے اس حوالے نہ بھی گل کرنا جاواں. سیاست دا جو میدان آج کل پاکستان دے اندر سر گرم ہویا پیا. اخبارات اور میڈیا اس بات دا گواہ شہادت دیندا ہے کہ فلاں آدمی دا ہاں رسہ روکیا, فلاں آدمی نو ہاں اگاں نہیں جان دیتا. کس وجہ تو کہ وہ جی میر المومنین بننا چاہتا سی رضی اللہ تعالیٰ. میر المومنین کون ہے دنیا دے اتے؟ ایک کوئی شخصیت ہے جنہ دا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین اپنے کولوں نہیں بنے, اپنے کولوں لقب نہیں لایا. جنہ نے روکیا کہ امیر المومنین اساں انہوں نہیں بن دینا تے جڑے آندے امیر المومنین بننا چاہتا ہے, آزاد ہونا چاہتا ہے. یار کہ امیر المومنین اپنی رائے مرضی تو بغیر تو نہیں چل سکتے. پڑھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت کا مطالعہ کیجئے. کوئی فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشورا تو بغیر نہیں کیتا. رکن اشورا تو بغیر کوئی فیصلہ سیدنا عمر نے نہیں کیتا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلیفہ بنے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے خلیفہ تو رسول کیا جاندہ سی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے نے مشورہ کی تھا, صلاح کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہی خلیفہ تو رسول کہنے سا, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑا لقب دئیے, کڑے القاب نہ پکاریے, کڑا منصب کڑے عہدے واسے سامنے نہ دا نام کوئی القاب بھی اچھا دئیے.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیتا، مشاورت ہوئی صحابہ دے اندر، مشورہ جو طے پایا گیا تو لقب ملیا میر المومنین۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میر المومنین دا لقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے عطا کیتا ہے، لقب مل گیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ایسے پاکستان دے اندر ایسے بندیاں نو میر المومنین کہہ کے اسلامی ملک دے اندر یہ دسنا چاہتے ہو کہ میر المومنین نہیں دے ہوندے نے، یہ سبق دینا چاہتے ہو، بہانا چاہتے ہو کہ میر المومنین نہیں دے ہوندے نے۔ کرامت اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، کون نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر المومنین دا لقب صحابہ نے عطا کیتا ہے۔ کون میر المومنین نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بوڑھیا جھونپڑی دے اندر رہ رہی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دنیا دے اوتے میر المومنین ہوئے نے، راہ نو گشت کر رہے نے، گلیاں دے اندر کوچیاں دے اندر گشت کر دے رہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا دور خلافت پتا چلیا کہ ایک فلاں جھونپڑی دے اندر ایک بڑھیا ہے اور وہ دے بچے نے وہ بھوکے نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا وقت ہے، اس خیمے دے اندر اس جھونپڑی دے اندر گئے نے، جا کے کھانا پکا کے دیتا ہے، کھوایا بچیاں نو، فرمایا جنی دیر تک انہاں دے چہریاں دے تے مسکراہٹ نہیں آئے گی، ہسن گے نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی جو باہر نہیں جائے گا۔ کھانا کھوایا، بچے مسکرائے، سیدنا عمر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی دے اندروں باہر نکلنے لگے، باہر نکلنے لگے نے تو بڑھیا پا کی آتی ہے، آندھی عمر میر المومنین تے انہوں ہونا چاہیے دا سی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپا نے کتھے ستے نے، امیر المومنین انہوں ہونا چاہیے دا سی ایس بندے نو۔ جو انی بات اس بڑھیا نے کیتی ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر دی آنکھاں دے اندر آنسو آگئے، کہنے لگے بڑھیا میں ہی ہوں عمر میر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسلمانہ دا دوسرا خلیفہ، اور کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے لوگاں نو میر المومنین دا لقب دین لگے ہمیں شرم ہوندی، میر المومنین دے اندر جدو نہ لئیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر المومنین دے اندر، اس دے اندر ایک روحانیت انسان نو پہنچ دی ہے اس نا دے نال۔ امیر کنہ واسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنین سارے مومنہ دا امیر ہے، امیر صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسے، مومنین سارے مومنہ واسے امیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح دے اتے کھلوتے نے، نماز پڑھا رہے نے، درانے نماز زخمی کر دیتا گیا، قاتلانہ حملہ ہویا سیدنا عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کار اندر لجایا گیا، خون بہ رہا ہے،
ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ। امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت دے اندر جدو گھر کھڑیا گیا تو سیدنا عمر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی سی؟ نماز لوگوں نے پڑھی گئی ہے، پڑھ لی ہے۔ حالانکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جو تو حملہ ہویا قاتلانہ تو فوراً انہاں نماز پڑھائی۔ دسیا گیا امیر المومنین نماز لوگوں نے پڑھائی گئی ہے۔ کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر؟ ایسے بندے اندر لقب دیتے ہیں، ہمیں شرم ہونی چاہیے کہ انہوں ادھر رسہ رو کے امیر المومنین بننا چاہتا سے۔ امیر المومنین سیدنا عمر نے پوری دنیا دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زخمی حالت دے اندر نے ایک آدمی کول آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی انہاں دا حال چال پوچھ کے جا رہے واپس ہے۔ فرمایا نوجوان کہو ٹھہر جائے، بلایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا تیری شلوار گٹیاں تو تھلے وے، انہوں اچھی کر لائے۔ انہیں سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امیر المومنین دے واقعات و حالاتا دیکھو کیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگ قادسیہ ہوئی ہے۔ اللہ جنگ قادسیہ دے اندر ایک شہزادے نو مجاہدین نے گرفتار کیتا ہے اور مدینے دے اندر لے کے آئے نے۔ اس شہزادے نو مجاہدین نال نے، فوج نال ہے، نال کوئی مکے دے لوگ رال کے، مدینہ منورہ دے لوگ رال کے، اور شہزادے نو دی رہائی واسطے او دے حکم واسطے مجاہدین مسجد نبوی دے اندر لے کے آئے نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کے آرڈر کیے اس بادشاہ دے متعلق شہزادے دے متعلق کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر لیٹے نے تے آپ دے سیر دے تھلے کچی اٹ دا کوئی ٹکرا بطور سرانہ استعمال کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ شہزادہ ویکھ کے حیران ہویا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے صحابہ نے پوچھدا تہاڈے اندروں امیر المومنین کون نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعجب کرتے ہیں کہ تیرے سامنے مسجد اندر اٹھایا ہے تے این امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہاڈے بادشاہ نے۔ شہزادہ بڑا تعجب کرتا ہے، حیران ہوندا ہے، کہندا تہاڈا امیر المومنین انج دا ہوندا ہے جدے کو نہ اسلحہ نہ کوئی گن مین نے۔ وہ گن مین اسلحے دی اودا ضرورت پیندی ہے جدو اسلام دے خلاف مسلمانہ دا خون چوسیا ہوئے، نجائز قتل کیتے ہو، نجائز مال ہڑپ کیتا ہوئے، ادوں انہاں چیزاں دی ضرورت پئی دی۔ فرمایا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماؤ۔ ہاں خطبے دے درمیان دعا قبول ہوندی ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک ملک پاکستان نو کوئی ایسا سیدنا
عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران اللہ تعالیٰ فرما دے، لیکن چاہتے اسی نہیں، صرف زبان دے اتوں چاہتے ہیں، اصل بات نہیں چاہتے کہ سلام آ جائے تو پھر ہانو سلام دے متحد ہونا پائے گا۔ بات کر رہے ہیں جملیاں دی کہ معاشرے دے اندر، سیاست دے اندر، پاکستان دے اندر کہے بندے نو کہہ دیتا کہ امیر المومنین ہے، یہ جی وہ فلاں رستے دے اندر جانا چاہتا تھی، ہاں انہوں نہیں جان دیتا، تو ہاں کا تو ڈکیا جی وہ امیر المومنین بننا چاہتا ہی تھے۔ غلط جملے نے، ایک بندے نو انجی امیر المومنین دا لقب دے دو۔ دوسرا جملہ ایک عام معروف ہے ہاڈے پاکستان دے اندر، وہ کی ہے فلاں شخص جڑا وہ صادق تے امین ہے، صادق تے امین ہے۔ پاکستان دی پارلیمنٹ جڑی اسلام آباد ہے جسے اندر ایم پی ایم این نے بہندے نے، اونی دیر تک بندہ رکن نہیں بن سکتا جنی دیر تک صادق تے امین نہ ہوئے۔ پاکستان دا قانون دفعہ 62 اور 63 دے درمیان قانون ہے، یہ ہاڑیاں عدالتاں 62 اور 63 دفعہ دے تحت کہ ایم پی ایم اے نو صادق تے امین بنا دینے، اگر نہ عدالت بنائے تو کہہ دیتے ہیں فلانا بندہ جڑا وہ صادق امین نہیں رہا، وہ نہ اہل ہو گیا ہے۔ کہیں دے ہو کہ نہیں؟ کسی دا نام لین دی ضرورت کو نہیں، کہیں دے ہو فلانا صادق امین ہے، فلانا نہ اہل ہو گیا ہے۔ یہ ہاڑے قانون پاکستان دے درمیان یہ چیز ہے، ہاڑے قانون ہے دفعہ 62 اور 63 دے درمیان قانون جدے پاس کرے، عدالتاں پاس کریں، وہ اتھو پارلیمنٹ دا رکن بنتا ہے، وہ صادق تے امین کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے صادق اور امین دا لقب پکار دیندے نے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ تو جو بندہ صادق تے امین ہویا، ایک میرے ذہن دے اندر آج بات آ رہی سی کہ اگر بندہ صادق تے امین ہوئے پھر صادق تے امین دے مخالف کو نہیں ہوندا کوئی، وہ دا دشمن ہوندا کو نہیں، کیونکہ وہ صادق ہے، وہ امین ہے۔ جڑا بندہ صادق امین ہوئے گا، کام دا صادق امین، نام دا نہیں، کام دا صادق امین ہوئے، کام دا صادق امین ہوئے بھائی میں تو انہوں کی کہاں گے، انہوں کو باڈی گارڈاں دی لوڑ پائے گی، گن میناں دی یا کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی صادق امین بندہ ایم پی ایم این ہوئے، تنہا گورنمنٹ ہی خزانے جو جتنیاں بھی تنہاواں نے، جتنے بھی خرچے نے گورنمنٹ ہی کر لے جو، تو اس سے باوجود بھی اگر رفائی کام کرنا ہوئے تو سڑک بنوانی ہوئے، بازار بنوانا ہوئے تو ٹھیکے داران دے کولوں کمیشن لے جاتی ہے۔ یہ صادق تے امین نے، یہ کون نے؟ صادق امین نے۔ ایسے لوگوں نے صادق امین آندے نے۔ اللہ صادق امین کون ہے؟ پوری دنیا دے اتنے کوئی شخصیت ہے جہاں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں صادق تے امین ہے۔ یہ ایسے صادق امین نے، نہ صادق امین جیسا چہرہ، اللہ دی ذات نہ شرک، بے نماز پکے، اور اپنے آپ صادق